موت سے ہمیشہ کی زندگی تک۔ کبھی آپ نے ایسے بندے کا انٹرویو کیا جو بدی، بدکاری، بد اخلاقی، گنہگاری، خون ریزی کی مثال ہو اور اس کو اسی وجہ سے موت یعنی سزائے موت سنائی جا چکی ہو اور وہ مرنے والا ہو، اور عین وقت پر اس کے لیے ایک ایسا شخص جو پاکیزگی، نیکی، اخلاقیات اور محبت اور معافی اور پاکیزگی کا مجسمہ ہو، اس کی تعلیم کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچہ مارے دوسری راہ بھی اس کی طرف پھیر دو، دشمنوں کے لیے محبت، ستانے والوں کے لیے دعا کی تعلیم۔ کبھی آپ نے اس بندے سے پوچھا جس گنہگار کو سزائے موت ہونے والی تھی اور اس کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو گناہ سے پاک ہے، جس نے کبھی کوئی ایسی خطا نہیں کی جس کی وجہ سے وہ سزائے موت برداشت کرے، مرے، وہ اس کے لیے مرتا ہے۔ اس سے پوچھا ہو، شاید آپ کبھی ایسے شخص سے نہ ملے ہوں، تو ہمارے پاس انجیل مقدس میں ایک ایسا شخص ہے جو بالکل یہ جان گیا تھا کہ وہ موت بلکہ سزائے موت کا حقدار ہے، اور اس کو خداوند یسوع مسیح نے نجات بخشی۔ وہ فرماتا ہے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ نمونہ بنوں سے مراد کہ میں بتاؤں کہ میں کتنا بڑا گنہگار تھا، مجھ پر کتنی بڑی رحمت ہوئی۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں مسیح پر ایمان لاؤں، میں تو یہ ایمان ہی نہیں رکھتا کہ مسیح یسوع میرے لیے قربان ہوئے، میرے لیے انہوں نے جان دی، میں اپنے نیک ایمان سے جنت میں جاؤں گا، میری بدیاں نیک ایمان سے کینسل ہو جائیں گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ شاید آپ کو یاد ہے یا آپ بھول رہے ہیں کہ حضرت آدم جو خود پاکیزگی اور خوبصورت مثال رکھنے کے باوجود اپنی ایک نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت میں سے نکال دیے گئے۔ ان کی پاکیزگی، ان کی نیکیاں آپ دیکھیں تو وہ ان کی ایک خطا کے برابر بھی نہیں، وہ بے شمار نیکیوں کے حامل تھے، لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے وہ جنت میں سے نکال دیے گئے۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو شاید پھر آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ اور نافرمانیاں لاتعداد ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حضرت آدم اپنی ایک نافرمانی کے لیے 40 سال تک دعا کرتے رہے۔ اگر ہم اپنی خطاؤں کو 40 سال کے ساتھ ضرب لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہونے والی توبہ ہے، ہم سزا برداشت کریں گے، کبھی نہ ختم ہونے والی سزا، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ عادل ہے، اور اس کی عدالت میں کوئی بھی گناہ گار بغیر معافی، بغیر سزا کے نہیں جائے گا، تو ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی کیونکہ وہ عادل ہے۔ اسی کے ساتھ کیونکہ وہ
پاک ہے، اس کی خوبیوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کی خوبی پاکیزہ ہے، اسی طرح اس کی خوبی رحمت ہے، رحم کرنا ہے، اور ہم پر جو گناہ گار ہیں ان پر رحم ہوا۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ یوں ہمیں انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا کبھی نہ مرے گا۔ آپ فرماتے ہیں قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ صلیب پر جہاں مسیح یسوع ہماری خاطر مرنے جا رہے تھے، وہاں پر ایک ڈاکو بھی مرنے جا رہا تھا، اور جب اس ڈاکو کو یہ معلوم ہوا کہ جو صلیب پر مرنے والا ہے وہ دراصل خداوند ہے، وہ مر رہا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں مر رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں دعا کرنے کی، توبہ کرنے کی، مسیح سے مدد مانگنے کی، کیونکہ مسیح خود صلیب پر موجود ہے میرے ساتھ، بلکہ وہ جان گیا کہ خداوند یسوع مسیح اس قابل ہے، اور اس نے کہا خداوند جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، تو آپ بھی خداوند سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند مجھے معاف کر، مجھے یاد کر، میں ایمان لاتا ہوں تیرے کفارہ پر، اور خداوند یسوع مسیح آپ سے یہی فرمائیں گے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اتنے واضح اور سادہ دعووں کو سننے کے بعد اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں، اگر رد کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں میسج میں یا کومنٹ میں بتائیں۔